حتیٰ کہ علماء کی اس میں بحث ہے کہ یوم الجمعہ زیادہ شان والا ہے یا یوم عرفات زیادہ شان والا ہے۔ تو علماء نے اس کو یوں جمع کیا ہے کہ یوم عرفات سال میں شان والا ہے اور جمعہ ہر ہفتے میں شان والا ہے۔ اور اس دن کی ایک فضیلت بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن ایک گھڑی اللہ نے رکھی ہے جو چھپا دی ہے، چونکہ ہر اعلیٰ چیز کو چھپایا جاتا ہے، لیلۃ القدر ہے اللہ نے چھپا دی کہ لیلۃ القدر تو ہے لیکن کب ہوگی لا یعلمها الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کبھی 21 میں ہو، کبھی 23 میں ہو، کبھی 25 میں ہو، کبھی 27 میں ہو۔ اسی طرح فیہ ساعۃ مستجابۃ، حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں جو بھی دعا کرو گے وہ قبول ہو جائے گی۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ بھی وہ گھڑی کب ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ امام جب منبر پہ خطبے کے لیے بیٹھتا ہے، ابھی اذان ہوتی ہے، خطبہ شروع نہیں ہوتا، اسی اثناء میں وہ گھڑی ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ امام جب خطبہ ایک دینے کے بعد بیٹھتا ہے اور دوسرے خطبے کے اٹھنے کے لیے درمیان میں جو وقفہ ہے اس میں وہ گھڑی مستجاب ہے۔ اور اللہ سے جو بھی مانگو گے وہ ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دعا شریعت کے خلاف نہ ہو، قطیعت رحم نہ ہو کہ رشتہ داری کو توڑنے کے لیے ہو، یا کسی کی بربادی کے لیے ہو، یا کسی کی ہلاکت کے لیے ہو۔ ایک تو نعمت اس میں یہ ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اصل میں اس گھڑی کا وقت جو ہے وہ عصر سے لے کر مغرب تک ہے، اس میں وہ گھڑی ہے۔ تو اس کا بہتر حال یہ ہے کہ جو میرے بزرگ عمرے پہ یا حج پہ تشریف لائے ہیں، آپ کو تو یہاں کوئی کام نہیں ہے، اگر آپ لوگ مسجد میں، مسجد الحرام میں، یا جس مسجد میں آپ نے جمعہ پڑھایا ہے، یا جمعہ پڑھ کے کھانا وانا کھا کے عصر کے لیے آئے ہیں، اب عصر سے بیٹھ جائیں اور مغرب تک ذکر کرتے ہیں، اور اسی میں وہ دعا مانگیں، اور پہلے سے یہ نیت کر لیں کہ اس دعا کے لیے میں بیٹھ رہا ہوں، کہ میں نے آج اللہ سے یہ مانگنا ہے۔ ایک نعمت تو جمعہ کے دن میں یہ ہے کہ اس میں ایک گھڑی ہے مستجابہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ویسے بزرگوں ایک بات یاد رکھو کہ دعا جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ساری قبول ہوتی ہے، کوئی بھی رد نہیں ہوتی، لیکن قبول ہونے کا معنی یہ ہے کبھی تو ہم جو مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے، کبھی ہم دعا مانگتے ہیں وہ تو نہیں ملا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ ہمارے ذمے پہ مصیبت آنے والی تھی اس کو ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے نامہ اعمال میں رکھ دو، اس دعا کا بدلہ میں اس کو قیامت میں دوں گا، یعنی ملے گا ضرور۔ اور یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ جب بندے کو دعاؤں کا بدلہ قیامت میں ملے گا تو کہے گا اللہ اچھا ہوتا کہ میری کوئی دعا بھی منظور نہ ہوتی، آج سارے بدلے مل جاتے۔ تو دعا میں یقین کامل ہو۔ اگر دعا میں آپ خود ہی متذبذب ہیں، پتہ نہیں مدت ہو گئی ہے جی مانگتے ہوئے ابھی تک تو نہیں ملی، خدا جانے کیا وجہ ہے، یا کہتے ہیں بعض جاہل تو کہتے ہیں اللہ بھی ہماری سنتا ہی نہیں، یہ تو کفر ہے، اللہ تو سب کی سنتے ہیں، وہ تو کافروں کی بھی سنتے ہیں، وہ تو جانوروں کی بھی سنتے ہیں۔
ان کو رزق کون دیتا ہے؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام، بارش نہیں تھی، آپ بھی دعا کر لیں کہ اللہ مکے میں بارش عطا فرما، دل سے دعا کر لیں۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں یاد رکھیں کہ اگر توجہ کامل نہ ہو تو چائے کی پیالی بھی نہیں بن سکتی، ایک روٹی بھی توے پہ نہیں پک سکتی، یہ ہاتھ جل جائے گا، یہ روٹی جل جائے گی۔ تو اللہ کی طرف توجہ نہ ہو، کہتی ہے دعا منظور نہیں ہوتی۔ توجہ ہو اور یقین ہو کہ تیرے سوا ہمیں دینے والا کوئی نہیں، یا اللہ میرے سوا تیرے تو بندے اربوں کروڑوں ہیں، لیکن میرا تو ہی صرف رب ہے۔ یقین کامل سے دعا کریں۔